اس کا شان نزول میں پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھ گئے تھے اور چڑھ کر فرمایا تھا یا صباحا یا صباحا. تو اس آواز کو چونکہ خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا، یہ آواز سنتے ہی سب لوگ دوڑے اور اکٹھے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پوچھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پہ ابھی حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کو مان جاؤ گے؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تمہاری بات کو کیوں نہیں مانیں گے، ما جربنا علیک کذبا، کہ ہم نے تم پر آج تک کسی قسم کا کوئی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہمیں تم پر کوئی شک و شبہ نہیں، ہم تمہاری بات کو فوراً مان جائیں گے اگر تم یہ کہو گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی نہ کوئی لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو بہت جلد تم تک پہنچنے والا ہے. یہ سن کر ابو لہب نے کہا تھا تبا لک، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے تمہارے لیے ہلاکت، تبا لک تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہارے لیے بربادی ہو. اس بندے نے، ابو لہب نے جو کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں بنا کر نازل فرما دی اور اس کے حق میں اس کا نام لے کر بد دعا کر دی. قرآن کا ایک اصول ہے، اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب کسی انسان کی اسپیسیفک برائی کا ذکر کیا قرآن میں تو اس کا نام نہیں لیا. ولید بن مغیرہ کے بارے میں بہت سی آیتیں، لیکن ولید بن مغیرہ قرآن میں نام نہیں، لیکن ابو لہب وہ شخص ہے جس کا اسپیشل نام لیا.